بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 12 بجے میں نعیم کے کمرے سے نکلی اور دروازہ باہر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں نے اپنے شوہر کے دودھ کے گلاس میں نیند کی دوائی ملا کر پلا دی تھی۔ مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ اب وہ صبح سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ جو کام میں رات کے 12 بجے کے بعد کرتی تھی اس کے لیے نعیم کا بے خبر سونا بہت ضروری تھا، کیونکہ کوئی بھی شوہر چاہے وہ کتنا ہی بے غیرت کیوں نہ ہو اپنی بیوی کو ایسے کام کی اجازت ہرگز نہ دیتا۔ اس لیے میں اسے سلانے کے بعد خوب تسلی کر کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں پر موجود 4 مرد پیاسی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ آج مجھے اپنے گھر والوں کی بھوک ختم کرنے کے لیے ان 4 مردوں کی بھوک مٹانا تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی، ان چاروں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور میرے ساتھ پوری رات۔ میرا نام سکینہ ہے اور آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کو سہنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ میں نیم جام سے اپنے کمرے میں موجود چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ کوئی مجھے دور سے ہی دیکھ لیتا تو اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اور وہ مجھے دیکھ کر الٹے قدموں ہی بھاگ جاتا، کیونکہ میری حالت ہی ایسی تھی۔ میرے اپنے بھی میرے اپنے نہ تھے، قریب آنے کے لیے اپنے منہ کو اچھی طرح سے لپیٹ لیتے تھے، اور وہ اپنے جن کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا، وہی آج مجھ سے منہ موڑ چکے تھے۔ میرا وہ بیٹا اور نکما شوہر جن کا پیٹ بھرنے کے لیے میں نے نہ جانے کتنی بار اپنی عصمت کا سودا کیا تھا، اور آج وہی مجھ سے یوں کتراتے تھے جیسے کوئی میں شجر ممنوعہ ہوں۔ ان کے لیے میں چارپائی پر لیٹی شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی، مگر مجھ جیسوں کو تو موت بھی اتنی آسانی سے گلے نہیں لگاتی، کیونکہ میرے گناہوں کا بوجھ ہی اتنا زیادہ تھا کہ مجھے ہمیشہ کی سکون کی نیند سونے کے لیے پہلے مجھے اذیت کی انتہا تک پہنچنا تھا۔ اس نیند کے بعد نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا، پتہ نہیں میرے لیے کتنا بڑا جہنم تیار تھا جو میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں جب پیدا ہوئی تھی تو میرے باپ کی دکان میں آگ لگ گئی تھی، اس لیے پیدا ہوتے ہی مجھے منحوس ہونے کا خطاب ملا۔ میری ماں جو کہ بیٹے کی خواہش مند تھی، وہ اپنی گود میں ایک بیٹی کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھرنے لگی، اور میرا اس دنیا میں آنا بالکل ہی بے مول ہو گیا۔ میرے گھر والے مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو میں ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ تھی، اور اپنے باپ کے لیے میں ایک منحوس ماری تھی، جس کے آتے ہی اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ میرا بچپن میری محرومیوں اور بنیادی خواہشات کو ترستے ہوئے گزرا۔ جب میں جوان ہوئی تو میرے جوان ہوتے ہی میرے ابا نے میرا رشتہ اپنے سب سے نکمے بھتیجے سے کر دیا، جو مجھ سے عمر میں 15 سال بڑا بھی تھا۔ اس کا نام نعیم تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی اور اپنی زندگی کی محرومیوں کی فرسٹریشن مجھے مار پیٹ کر نکالتا۔ یوں میں ایک انچاہی بیٹی اور اب ایک انچاہی بیوی بن چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید میری زندگی میں سکھ چین کی ندی کبھی بھی نہیں بہے گی، کیونکہ میں خدا کی ایک انچاہی مخلوق ہوں، جسے اس نے دنیا میں یوں ہی پھینک دیا تھا، اور جن کے گھر پھینکا تھا وہ بھی مجھے کچرے کے ڈھیر کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ جو دن رات میں اپنے شوہر کے ظلم اور عتاب کا نشانہ بنتی، وہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ نکما بھی تھا، نہ اپنا پیٹ پال سکتا تھا اور نہ ہی میرا۔ کم از کم میرا باپ ایسا نہ تھا۔ روز کی مزدوری کرنے کے بعد جو کچھ بچتا تھا اس سے ہم روکھی سوکھی روٹی تو کھا لیتے تھے، مگر شادی کے بعد تو میں اس روکھی سوکھی روٹی سے بھی محروم ہو گئی۔ میں نے مختلف گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں چونکہ ایک منحوس لڑکی تھی اور محلے میں بھی اسی نام سے مشہور تھی، اس لیے میں جس کے گھر بھی کام کرنے کے لیے جاتی وہاں سے ہی انکار ہو جاتا۔ اس گھر میں کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ہو جاتا اور وہ مجھے کام سے نکال دیتے، جس پر میرا شوہر مجھے اور بھی زیادہ پیٹتا، کہتا کہ تجھ سے شادی کر کے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ملا، میں تو پہلے سے بھی زیادہ کنگلا ہو گیا ہوں۔ اور میں سوچتی تھی کہ پہلے اس کے پاس کون سا قارون کا خزانہ تھا جو میرے آنے کے بعد بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ مجھے بڑی مشکل اور جتن سے ایک دو گھروں میں کام کرنے کو ملا، جس سے اب میں اپنے اور اپنے نکمے شوہر کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہی تھی۔ میں اسے بہت سمجھاتی کوئی کام دھندا کر لے، اگر اسے شاید نشہ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں جو بھی پیسے بچا کر رکھتی آہستہ سے نکال لیتا اور اپنے آوارہ گردیوں پر لٹا دیتا۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی کا شاید مقصد کچھ بھی نہ تھا، بس مجھے ذلیل کرنا۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میری زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں تھا، مگر ایک چیز تھی جو خدا نے مجھے دی تھی، اور وہ تھا میرا حسن۔ میں اس محلے کی لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ حسین تھی، اور یہ بات ہے میری قسم پرسی نے مجھے عمر سے پہلے بوڑھا بوڑھا کر دیا اور میرا حسن مان پڑنے لگا۔ مگر کہتے ہیں نا، ہیرا کیچڑ میں بھی لتڑا ہوا ہو
تو जौहरी उसे पहचान लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जिस घर में काम करती थी, उस औरत का शौहर कमाल नजर मुझ पे रखने लगा। वो बहाने बहाने से मेरे आगे पीछे फिरता, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और सोच रही थी कि इस घर से काम छोड़कर कहीं और चली जाऊं। मगर पहले ही मुझे बड़ी मुश्किल से इस घर में सफाई सुथराई का काम मिला था, इसलिए मैं उसके रवैये को नजरअंदाज करती रही। मगर एक दिन उसकी बीवी घर पर नहीं थी, तो उसने अकेलेपन का फायदा उठाया और मुझे एक ऐसी ऑफर की कि मैं कुछ लम्हों के लिए तो साकत रह गई। उसके हाथ में पूरे 10,000 रुपए थे, जो उसने मेरी हथेली पर थमा दिए और कहा, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करती रहोगी तो मैं तुम्हें और भी पैसे देता रहूंगा, मगर ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मजबूर और बेबस लड़की हो और तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने सारे पैसे देखकर मैं एकदम से खामोश हो गई थी, मगर मैंने उसके पैसे उसके हाथ में थमाए और वहां से भाग गई। मैं पैसों के लिए इतना घटिया काम नहीं कर सकती थी, किसी को अपनी तस्कीन का जरिया नहीं बना सकती थी, और ऊपर से मैं हामला भी थी। अगर मैं ऐसा कोई काम करती तो मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता था। डॉक्टर ने मुझे ताकीद की थी कि अच्छी खुराक खाओ, मगर हमें तो रूखी सूखी रोटी ही बड़ी मुश्किल से मिलती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करती और घरों में काम करके अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी। मैंने उस घर में दोबारा जाना छोड़ दिया। जब कभी मुझे वो 10,000 याद आते तो मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठती। ऊपर से मेरे शोहर का इतना जारहाना रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर था। हर औरत चाहती है कि मर्द उसे सर पर बिठा कर रखे, उसकी तारीफ करे, क्योंकि औरत मर्द की तवज्जो की तलबगार होती है। मगर मेरी जिंदगी में तो ना कोई तवज्जो थी और ना मोहब्बत। खुदा खुदा करके मैंने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे मेरी सेहत मजीद गिर गई, क्योंकि अच्छी खुराक ना खाने की वजह से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और नकाहत महसूस करने लगी थी। मगर मैंने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी का यही मकसद बना लिया। जिन ख्वाहिशों और खुशियों से मैं महरूम रही थी, मैं अपने बेटे को महरूम नहीं रखूंगी, बल्कि उसे हर खुशी और हर ख्वाहिश दूंगी जो भी मेरे बस में हुई। मेरे शोहर में जरा भर भी फर्क नहीं पड़ा। बेटे का बाप बनने के बाद वो एक नाकारा और नाहंजार बाप था। मुझे मारने पीटने से भी गुरेज न करता। कहता था, जा बाहर निकल और कमा के ला, कब से यहाँ घर में पड़ी रहेगी। और मैं उसकी इस कदर सफाकी पर दिल बर्दाश्ता होकर रह जाती। अभी तो बच्चे की पैदाइश को सिर्फ 6 महीने हुए थे और मेरी सेहत इतनी बहाल भी नहीं हुई थी। फिर भी मुझे काम करने का कह रहा था और मैं ना चाहते हुए भी अपने छोटे से बच्चे को अपने शोहर के हवाले करके घरों में काम करने निकल पड़ी। एक दिन मैं उस घर में गई जहाँ के मर्द ने मुझ पर गलत नजर डाली थी। उन्होंने मुझे दोबारा से काम पर रख लिया था। वो काफी खाते पीते घराने के लोग थे और बच्चा पैदा करने के बाद मेरी सेहत पहले से ज्यादा गिर गई थी और मैं बार बार नकाहत महसूस करती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी। मगर मैं इतनी हसीन तो थी कि एक बार से अकमल की नीयत मुझ पर फिर से पड़ने लगी और उसकी नीयत खराब होने लगी। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आता, मुझे छूने की कोशिश करता। उस दिन अगर तुमने मेरी ऑफर ना ठुकराई होती तो आज माला माल हो चुकी होती। मैंने पहले तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और कहा कि मैं ये गलत काम नहीं करना चाहती, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। वो कहने लगा, क्या तो अपने बेटे की हर ख्वाहिश, हर ख्वाब पूरा नहीं करना चाहती? क्या उसे जिंदगी की सहूलियात मुहैया नहीं करना चाहती? मैं उसके सवाल पर एकदम परेशान हो गई और शशोपन में पड़ गई। कहने लगा, मेरी वही ऑफर आज भी है, अगर तू मेरे सुकून का जरिया बनती रहेगी तो मैं रकम में इजाफा करता जाऊंगा। एक दिन जब उसकी बीवी मैके चली गई तो वो घर पर अकेला था। उसने गेट के दरवाजे को कुंडी लगा दी और अंदर से मेरे करीब आया। कहने लगा, तेरा मर्द तो बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल है, जो तुझ जैसी हसीन बीवी को सराहने की सलाहियत से महरूम है। मगर मुझे हीरे की पहचान है, एक बार तो मेरे करीब आकर देख, तुझे भी खुश कर दूंगा। ये कहते के साथ ही अपनी जेब से 20,000 रुपए निकाले और मेरी हथेली पर रख दिए। मैं एकदम से इतने पैसे देखकर हैरान और परेशान हो गई। अंदर ही अंदर मेरे जमीर और दिल के दरमियान एक अजीब सी जंग छिड़ गई। जमीर कह रहा था, नहीं, ये सब कुछ गलत है, मगर तू इस रास्ते पर पड़ गई तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। औरत की इज्जत ही सबसे बढ़कर होती है, और अगर ये छिन जाए तो दुनिया की कोई दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। और मेरा दिल कह रहा था, तुमने आज तक बहुत सी तकलीफें सही हैं और अजियतों से भरी जिंदगी जी है। तुम्हारा भी हक है खुशियों पर और तुम्हारे जिस्म का भी हक है। कोई इससे मोहब्बत करे। इससे पहले कि मैं कोई फासला कर पाती, मुझे मौका ही नहीं दिया और मेरा ज़मीर ये जंग हार गया। मैं मुट्ठी में पैसे दबाए घर वापस आई तो मेरा जिस्म थर थर काँप रहा था।
बार बार अंदर से आवाज आ रही थी। वो आवाज जो गैरतमंद इंसान के अंदर से उठती है जब वो कोई गुनाह कर बैठता है। उसका ज़मीर उसे सोने नहीं देता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस रात मुझे नींद नहीं आई, मगर उस रात मेरा बच्चा भूख से नहीं सोया था, बल्कि सुकून की नींद सोया था। और मुझे उसको देखकर इतनी खुशी हो रही थी। दिल चाह रहा था कि उसके मुकद्दर में बस सुकून ही सुकून और खुशियाँ ही खुशियाँ लिख दूँ। वो खुशियाँ और वो ख्वाहिशें जो उसका बाप पूरी नहीं कर सकता, मैं करूँगी। मैंने उस रास्ते का इंतखाब कर लिया जो सिर्फ और सिर्फ गुनाह का रास्ता था और गुनाहों की दलदल में जाता था। न जाने फिर कितने ही अकमल आए और चले गए। असमत जब पहली बार लुट जाए तो ज़मीर की चीखें अंदर बाहर तूफान बर्बाद कर देती हैं। मगर जब ये सौदा बार बार होने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी आवाज़ें दम तोड़ने लगती हैं और इंसान बिल्कुल गूंगा बहरा और अंधा बन जाता है, जैसे मैं बन गई थी। क्योंकि मुझे इन आसाइशों की लत लग गई थी जिनके बगैर अब तक की ज़िंदगी गुजर गई थी। और इन सब आसाइशों की कीमत बहुत भारी थी जो मैं चुका रही थी। और मैं चाह कर भी इस रास्ते को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि गुनाहों की दलदल में धंसने के बाद जब एहसास निदामत होता है तो इंसान इतना अंदर तक धंस चुका होता है कि वो हाथ पांव मार कर भी बाहर निकलने की कोशिश करे तो मजीद अंदर धंस जाता है। मेरा बेटा 6 माह से 6 साल का हो चुका था और मैं अब तक अपने शोहर की आंखों में धूल झोंक रही थी, क्योंकि उसकी आंखों पर तो पहले ही नशे की पट्टी बंधी थी। ऊपर से मेरे बेतहाशा पैसों ने उसे मुझसे कोई भी सवाल करने से रोक दिया। वो बिल्कुल ही मेरा मोहताज होकर रह गया था। जिस दिन उसे पैसे ना मिलते वो निशाना करता, उस दिन उसकी हालत बिल्कुल उन मर्दों के जैसी हो जाती जो मुझे देखकर एकदम से मचलने लगते थे। और वो भी मेरे हाथ में पैसे देखकर बिल्कुल मचलने लगता था। मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा था। उसकी उम्र अभी वैसी नहीं थी कि वो मुझसे सवाल कर सकता। माँ रात के 12 बजे मेरे पहलू से उठकर कहाँ जाती है और जब वापस आती है तो उसका जिस्म इतना टूट फूट का शिकार क्यों होता है। पहले पहले तो मैं जिन घरों में काम करती थी वहाँ के दिल फेंक मर्दों का दिल लुभाती और उनसे पैसे बटोरती। मुझे लगता था कि शायद दुनिया के सारे मर्द ही नफसानी ख्वाहिशात के भूखे हैं और वो इस तस्कीन के लिए किसी हद तक भी गुजर जाते हैं। इसलिए मुझे ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। मैं जहाँ पर एक नज़र का इशारा करती वहाँ पर 3 ग्राहक तैयार बैठे होते। मगर मेरे लिए सबके घरों में यूँ जाना और वहाँ पर ये काम करना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि उनकी बीवियाँ भी घर पर होती थी और बच्चे भी, वो बेचारे कड़ी निगरानी में होते थे। इसलिए मैंने एक दूसरा काम अपनाया जो कि निस्बतन आसान था और उसमें पकड़े जाने का खतरा भी कम से कम था। मैंने उनको अपने घर में दावत देना शुरू कर दी। मैं रोजाना रात को अपने शोहर को एक गिलास दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देती और वो गहरी नींद सो जाता। उसके बाद मैं उनके कमरे में छोड़कर बाहर से कुंडी लगा लेती और दूसरे कमरे में आ जाती, जहाँ वो मर्द अपनी बीवियों की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालते और दीगर घरेलू मसाइल को चंद घंटों के लिए फरामोश कर देते थे। कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता, क्योंकि अक्सर मर्द ज्यादा रकम अदा करते थे और ज्यादा जलाल में आ जाते थे। मगर उस वक्त सिर्फ उन पैसों के बारे में सोचती थी, इतने पैसों से क्या क्या आ जाएगा और मैं अपने बेटे की कौन कौन सी फरमाइश पूरी करूंगी। यही सोचते सोचते मेरा वक्त निकल जाता और वो एक भारी रकम मुझे अदा करने के बाद वहां से निकल जाते। मुझे अब किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि घर की 4 दीवारें में ही मैंने अपना धंधा चमका लिया था। मुझे बाहर तक निकलने की जरूरत ना थी। मगर जब मोहल्ले की औरतें आए रोज मेरे घर में किसी नई चीज का इजाफा देखती तो हैरान रह जाती। जाहिर सी बात है, सिर्फ घरों में काम करने से ये सब तो हासिल नहीं होता। और वो टो में ही लगी रहती थी, क्योंकि टो लेने की आदत तो हर औरत की फितरत में है। मगर मैं भी उनको कह देती कि मैं घर बैठकर ऑनलाइन काम करती हूँ, जिससे कुछ पैसे बन जाते हैं, क्योंकि मैं तो मैट्रिक पास थी और मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर भी मैंने खरीद लिया था, ताकि ऐसी औरतों के सवालों के जवाब देने के लिए मुझे कुछ और सोचना ही ना पड़े। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने इस बात पर यकीन किया भी था या नहीं, क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी तो मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखा जाता था। वो नज़रें जो किसी को ज़मीन के अंदर गाड़ने के लिए काफ़ी होती हैं। मगर मेरा ज़मीर तो मुकम्मल तौर पर सो चुका था और अब मेरे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती थी। जाहिर सी बात है, जब गुनाहों की स्याही से दिल स्याह पड़ जाए तो इंसान को ज़मीन में गाड़ देने वाली नज़रों से बेगाना हो जाता है। मगर खुदा इंसान को बार बार मौका ज़रूर देता है कि वो उसकी तरफ पलट आए। मगर उसका बंदा इस कदर गुनाहों में डूब चुका होता है, वो तो बस उसके एक कदम और उसके बुलावे का मुंतज़िर होता है, ताकि उसके सारे गुनाहों की स्याही को मिटा सके। और ऐसा इंसान अपनी इस्लाह का रास्ता इंतखाब करता है और उस पर और ज़्यादा उंगलियां उठाई जाती हैं इन शरीफ और पाकबाज लोगों की तरफ से, जिनकी बदौलत कोई गुनाहगार इंसान दोबारा से अपनी इस्लाह के रास्ते पर आने से डरता है।
کیونکہ جب تک وہ گناہ کرتا ہے اس پر صرف نظر رکھی جاتی ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے چیمگوئیاں ہوتی ہیں، مگر جب وہ گناہوں میں ڈوبا انسان کسی نیکی کرنے کا سوچتا ہے تو سارے عام اس کو زد و کوب اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ نیکی کی طرف پلٹنے والی اس کی سوچ اس پر ہی پشیمان ہو جاتا ہے۔ اسے بس لگتا ہے خدا نے شاید اسے غلط کام کروانے کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے شرافت اور پارسائی کا راستہ اسے زیب نہیں دیتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا تھا۔ جب میرے اندر وہ سوئی ہوئی آواز پھر سے بیدار ہوئی اور میں نے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو محلے کی عورتوں نے طنزیہ جملوں سے میرا جینا دوبھر کر دیا۔ میں بڑی سی چادر لے کر گھر سے باہر نکلتی تو وہ عورتیں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی اور ایسی ایسی باتیں کرتی کہ دل چاہتا کہ اس چادر کو یہیں زمین پر پھینک دوں، کیونکہ یہ میرے غلیظ وجود کو ڈھانپنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ تو ان پارسا عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہیں اور اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتی، اور ان پارسا عورتوں کے شوہر جن کی تسکین کا میں ذریعہ تھی، انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ خبردار، جو تم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا بھی تو، ورنہ پوری دنیا کے سامنے تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ اور میرے یہ کام چھوڑنے کی سوچ ایک دم سے میرے اندر ہی سہم کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھار میرے شوہر کے کانوں میں بھی کوئی بات پڑ جاتی تھی کہ اس کی بیوی ایک بد چلن عورت ہے اور اس کے گھر میں آنے والی ساری کمائی اور سارا سامان سارے حرام کے پیسوں سے آیا ہے۔ وہ تو ذرا سی دیر کے لیے اس کی غیرت جاگتی اور وہ مجھے مار پیٹ کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر دیتا، اور جب اس کی غیرت ٹھنڈی پڑ جاتی تو میں اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی، کہتی کہ میں تجھے آج کے بعد ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی، پھر کر لینا اپنا نشہ۔ اور وہ ایک دم سے سہم جاتا اور چھوٹے سے بچے کی طرح بن جاتا جس کی ماں اسے ڈانٹ کر کہتی ہے کہ بیٹا اب تمہیں کبھی چاکلیٹ نہیں ملے گی کیونکہ ماما کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر تو خاموش ہو گیا تھا، مگر میرا بیٹا جو اب بڑا ہو رہا تھا مجھے اس کی فکر ستانے لگی کہ اگر اسے میرے ان کاموں کے بارے میں علم ہو گیا تو شاید میں تو اس کی نظروں میں ہی گر جاؤں گی۔ اس لیے میں نے اسے بڑے شہر کے ہاسٹل میں بھیج دیا تاکہ اس کی پڑھائی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ میں نے اس کا ایڈمیشن اچھے اسکول میں کروایا اور اب اسکول میں بھی اس کے ساتھ ہاسٹل کی فیس اور کھانے پینے کے اخراجات کافی بڑھ گئے تھے۔ اس لیے میں اپنے کام کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرا بیٹا جوان ہو رہا تھا اور اس کی آگے پوری زندگی پڑی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی مشکل کا سامنا پیسوں کے حوالے سے کبھی کرے، اس لیے پھر سے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا لیا اور ہمیشہ کے لیے اسے سلا دیا۔ جب میرے محلے کی عورتیں سرے عام ہی مجھ پر جملے کستی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کے شوہروں کو بھی بگاڑنے میں میرا ہاتھ ہے، نہ میں اتنی نظر باز ہوتی نہ وہ شریف آدمی اپنی شرافت کا سودا کرتے، تو میں نے خاموشی سے اپنا بوریا بستر باندھ لیا اور اس محلے سے کوچ کرنے کی ٹھانی۔ کسی ایسی جگہ پر جانا چاہتی تھی جہاں پر مجھے کوئی نہ جانتا ہو اور نہ ہی میرے کام سے واقف ہو۔ میں اپنے شوہر کو لے کر شہر چلی آئی اور وہاں پر ایک کرائے کا مکان لے لیا۔ سوچا تھا کہ اب یہ بالکل خاموشی سے کام کرنا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ یہاں بھی مجھے ایسے کئی مرد مل گئے جو میرے نظروں کا مطلب پہچان گئے تھے۔ رات کی پچھلے پہر میرے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے تھے اور میں پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیتی۔ میرا شوہر اب ایک کمرے میں پڑا رہتا، اس کی ضرورت اور خواہش کا ہر سامان میسر تھا، اسے کبھی میرے کام میں ٹانگ نہیں اڑائی تھی۔ میرا بیٹا اب کالج پڑھنے لگا تھا، وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جو بالکل مجھ پر گیا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی کیونکہ میں نے اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے خود کو سیڑھی بنایا تھا، ایسی سیڑھی جس پر بہت سارے نامحرم مردوں کے قدموں کی چھاپ تھی۔ میرا بیٹا شہیر ہاسٹل میں رہتا تھا، جب کبھی وہ گھر آتا تو مجھے اپنا کام ٹھپ کرنا پڑتا۔ وہ جب بھی آتا مجھ سے نئی فرمائش کرتا۔ اس بار اسے ایک بائک چاہیے تھی اور ہاسٹل سے کالج تک جانے کے لیے اسے بسیں بدلنا پڑتی تھی، اور میں مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی۔ وہ میری مسکراہٹ پہچانتا تھا کیونکہ اس کا مطلب تھا اس کی خواہش جلد پوری ہو جائے گی۔ پھر سے مجھے اپنا کام شروع کرنا پڑے گا۔ اب تو میرا جسم اس اذیت و تکلیف کا عادی ہو چکا تھا، اس پر جگہ جگہ نشان ثبت ہو چکے تھے، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کا مستقبل بنانا تھا، اس کے بعد میں یہ کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا بھونچال آنے والا ہے کہ میری ہر چیز، ہر قربانی ملیا میں ٹھوکر رہنے والی تھی۔ میرے محلے کی ہی ایک لڑکی جس کی حرکتیں بالکل مجھ جیسی تھی، مگر وہ اپنی جسم فروشی کے لیے اپنے گھر سے باہر مخصوص جگہوں پر جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ میری کافی دوستی ہو گئی تھی کیونکہ اکثر گاہک وہی میرے گھر تک لاتی تھی، مگر ایک دفعہ اس نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ، آج میرے ساتھ والی لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اکیلی ہوں اور میں اکیلی ان سب کا سامنا نہیں کر سکتی۔ رقم کافی زیادہ ہے
کیونکہ وہ سب امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے اور منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر مجھے شوخی سے کہا اور میں مان گئی کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی فرمائش پوری کرنی تھی۔ اس لیے میں نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بڑی فرصت سے خود کو تیار کیا اور میں نے بلیک کلر کی ساڑی پہن لی۔ آج تو میرا حسن چاند کی طرح چمک رہا تھا کیونکہ میں نے اس دوران اپنی صحت کا اور اپنے جسم کی تراش خراش پر بہت زیادہ خرچہ کیا تھا، کیونکہ یہی جسم تو تھا جس نے مجھے یہاں تک لے کر جانا تھا۔ اگر یہی بیکار ہو جاتا تو شاید میرے مستقبل کے خواب بھی چکنا چور ہو جاتے۔ جب میں اس کے ہمراہ وہاں ہوٹل کے کمرے میں پہنچی تو ابھی تک وہ لڑکے وہاں نہیں آئے تھے۔ ہم دونوں بیڈ پر بیٹھ کر تھوڑی دیر سستانے لگی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ قیامت میری منتظر ہے جو میری زندگی بھر کی کمائی کو ایک لمحے میں رون دے گی۔ جب وہ لڑکے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ سب کے سب نوجوان اور امیر خاندان کے تھے، مگر ان میں ایک لڑکا ایسا تھا جس پر میری نظر ایسے ٹکی کہ پھر ہٹنا ہی بھول گئی۔ وہ بھی مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک خواب اس کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا ہو۔ میرا وجود ایک دم سے تھر تھر کانپنے لگا، خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک دم سے فرش پر گر پڑی۔ میری ساتھ والی لڑکی فضا مجھے اٹھانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم نے بہت زیادہ مشقت والا کام کرنا ہے، ابھی سے ڈھیر ہو گئی ہو۔ مگر میں اسے کیا بتاتی کہ میں اپنی زندگی کا کتنا بڑا جوا ہار بیٹھی ہوں، کیونکہ ان لڑکوں میں میرا بیٹا بھی شامل تھا۔ وہ بیٹا جس کا مستقبل سنوارنے کے لیے میں نے خود کو رسوائی کی دلدل میں ڈالا تھا، اور آج وہی بیٹا میرے سامنے یہاں موجود تھا، اور وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا مجھے اچھی طرح پتا تھا، مگر میں وہاں کیا کر رہی تھی؟ شاید اس کا ذہن یہ سوچنے پر آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ فضا نے اس کی مشکل آسان کر دی، کہنے لگی کہ کب سے ہم یہاں تم لوگوں کا ویٹ کر رہی ہیں، اب جلدی سے کام کرو۔ آج میں اپنے ساتھ ایک نئی آئٹم کو بھی لائی ہوں، یہ اپنے کام میں اتنی ماہر ہے کہ تم سب کے دل ایک ہی وقت میں لبھا سکتی ہے۔ اسے اس کام میں آئے ہوئے سالوں گزر چکے ہیں، اور میں فضا کی باتیں سن کر مزید زمین میں دھستی جا رہی تھی۔ جو ذرا بہت شک میرے بیٹے کے ذہن میں تھا وہ بھی نکل گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ میں ان آنکھوں میں دیکھ کر یوں ہو رہی تھی جیسے میرے جسم میں میرے سانسوں کا ہر رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ ایک دم غصے سے دروازے کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا، اور اس کا ایک دوست اس کے پیچھے جانے لگا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے، اور میں یوں تھی جسے اپنی ہی لاش پر فاتحہ پڑھ رہی ہو۔ میں نے اپنے کپ کپاتے ہوئے جسم کو سنبھالا اور اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ میرا دل کیا میں اتنی تیز بھاگوں کہ اس زمین سے باہر ہی نکل جاؤں اور اتنی دور چلی جاؤں جہاں پر کوئی بھی میرا تعقب نہ کرے۔ دل میں نہ جانے کیا کچھ تھا، ہزاروں سوال، ہزاروں شکوے اور بے پناہ اذیت۔ میں ٹوٹی بکھری گھر پہنچی تو وہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا، اور کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے بیٹے سے اتنا خوف محسوس ہوا۔ وہ صرف 15 سال کا تھا اور میں 35 سال کی، مگر اس 15 سال کے بچے کے سامنے میری نظریں یوں چکی تھی کہ اب وہ جو مرضی سزا دے مجھے قبول ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا بھی گھونٹ دے تو میں خوشی خوشی اپنی جان دے دوں گی، مگر مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ ان سوالوں کے جواب بہت ہی زیادہ وحشت ناک تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے میرے پاس آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں جب بھی آپ سے پوچھتا تھا کہ آپ ایسا کیا کام کرتی ہیں کہ ہماری ساری ضرورتیں خود بخود ہی پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ میرا باپ تو کوئی کام نہیں کرتا، اور آپ اس سوال سے ہمیشہ کترا جاتی، کہتی کہ آپ کوئی آن لائن کام کرتی ہیں، اور آج میں جان گیا ہوں آپ آن لائن اپنی فحش ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈال کر پیسے کماتی ہوں گی۔ مجھے تو آج شرم آ رہی ہے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے بھی۔ دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو ختم کر ڈالوں، اور آپ کو بھی۔ آج میں اپنے دوستوں کی فرمائش پر پہلی دفعہ اس چوکھٹ پر گیا تھا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا، مگر پھر بھی میں وہاں چلا گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میری رگوں میں بھی آپ کا گندا خون تھا۔ میرا ضمیر چاہے جتنا بھی مجھے ملامت کرتا، مگر اس گندے خون نے وہیں جانا تھا۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر میں زمین میں گڑی جا رہی تھی، اور وہ یہ سب باتیں کہہ کر مجھ سے اپنے تمام تعلق توڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں تڑپ تڑپ کر مر بھی جاؤں تو ابھی وہ میری شکل نہیں دیکھے گا۔ اپنے باپ سے تو اسے پہلے سے ہی لگاؤ نہیں تھا، اور آج ماں سے بھی ہر تعلق ختم کر کے وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا، اور میں ایک دم سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ اپنے پورے قد کے ساتھ اپنی زندگی کے سارے خسارے ایک دم سے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، اور وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میری وہ ساری آسائشیں اور ضروریات زندگی بھی آج مجھے خوش کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ شاید اب ساری عمر ہی میں نے اسی پچھتاوے میں گزارنی تھی، مگر اس پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسی بیماری جو میرے جسم کو لگ گئی تھی،
اور میرے جسم کو کیڑے کی طرح کھا رہی تھی۔ میں بستر پر پڑی ہر پل اذیت کا شکار ہو رہی تھی۔ میرے جسم اور میری روح دونوں ہی مکمل گھائل ہو چکے تھے۔ میرا بیٹا نہ جانے مجھے کہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ آج اسے گئے پورے 5 سال گزر گئے، مگر اس نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھا، نہ جانے اسے اپنی ماں کی یاد بھی آتی ہے یا نہیں۔ میں پل پل اسے یاد کر کے تڑپتی تھی۔ میرے روح کے زخموں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرا شوہر، جس نے نشے میں اپنے آپ کو تباہ کر لیا تھا، اس پر ہر وقت مکھیاں بن بناتی تھی۔ وہ بھی میرے قریب آنے سے کتراتا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مجھ سے گھن آتی ہے۔ مطلب میرا وجود اس کے اپنے وجود سے بھی زیادہ غلیظ ہو چکا تھا، اور گھن تو مجھے بھی اپنے پاس سے آتی تھی۔ میرے جسم پر نہ جانے کیسے عجیب و غریب قسم کے نشان بن گئے، جس میں سے ہر وقت لہو رستا رہتا، اور پیپ پڑ گئی۔ کبھی کبھی تو میں اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہوتی کہ میں اپنا جسم اپنے ناخنوں سے کھرچ ڈالتی، اور اس کے بعد مزید درد میں مبتلا ہو جاتی، اور میرا گھر میری دل خراش چیخوں سے چیختا۔ میرا شور سہم جاتا، کئی کئی دن وہ گھر سے باہر رہتا۔ میرے پاس اب کچھ نہ بچا تھا۔ اس شوہر نے میری ساری کمائی اپنے نشے میں اڑا دی تھی، اور میری زندگی بھر کی کمائی میرا بیٹا وہ تو شاید پل پل مجھ سے نفرت کرتا ہوگا۔ آج بھی میں اپنی چارپائی پر پڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے گناہوں کی معافی تک مانگنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی شاید میرا خدا تو مجھے معاف کر بھی دیتا، مگر میں خود کو کیسے معاف کر سکتی تھی؟ اس لیے میں ایسی سزا میں خود کو پل پل مارنا چاہتی تھی، اور اسی اذیت میں گھل گھل کر مرنا چاہتی تھی، تاکہ میرے ضمیر کا کچھ بوجھ تو ہلکا ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی۔